Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ان اللہ اشترى من المؤمنین، بہت خوبصورت آیت. تھوڑی سی توجہ اگر آپ میری طرف رکھیں گے، میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس آیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص صبح صبح آ کے دکان کھولتا ہے، اس کے دکان کے ریکس مال سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار میں بیٹھتا ہے کہ میرے پاس کوئی کسٹمر آئے گا اور میں اپنا یہ مال اسے فروخت کر دوں. لیکن اسی بازار میں ایک دکاندار ایسا بھی آئے جو اپنی دکان کا شٹر کھولے اور آ کر اپنے کاؤنٹر کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی مال ہی نہ ہو. اس کے ریکس خالی ہیں، اس کی الماریاں خالی ہیں، اس کے پاس بیچنے کو بولے بھائی ہے ہی کچھ نہیں. تو بھائی وہ کیوں بیٹھا ہے وہاں؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ کس امید پر گاہک کے آنے کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ کس امید پہ اس انتظار میں ہے کہ اسے کچھ نفع ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہیں. اسے امید کوئی نہیں ہوگی کہ میرے پاس کوئی گاہک آئے گا. اچھا یکا یک اب وہ بیٹھا ہے، خالی بیٹھا ہے، خالی. یکا یک اس کے پاس ایک کسٹمر اس کی دکان میں انٹر ہوا. اس کسٹمر نے کہا کہ اچھا تیرے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک. تو اس کسٹمر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک پتھر نکالا. وہ پتھر کس کا ہے؟ اس گاہک کا ہے نا. اور اس پتھر کی کوئی وقت بھی خاص نہیں ہے. اس نے اپنے پاس، اس کے پاس تو بیچنے کو پتھر بھی نہیں تھا، اس نے وہ پتھر اپنی جیب سے نکالا اور کہا ایسا کر، یہ پتھر مجھ سے لے اور اسی پتھر کو مجھے واپس بیچ دے، اور اس کے بدلے میں تجھے ہیرا دیتا ہوں. کیوں بھائی؟ عجیب سی بات لگ رہی نہیں لگ رہی؟ کوئی ہو سکتی دنیا میں ایسی تجارت؟ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ پھر کیا ہے؟ ایک دکاندار ہے، اس کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. ایک کسٹمر آیا، اس نے اپنی ایک جیب میں سے ایک پتھر نکالا، ایک کنکری نکالی جس کی کوئی ویلیو بھی نہیں تھی، اور کہا یہ مجھ سے لے لے اور یہی مجھے واپس بیچ دے، اور اس کے بدلے میں تجھے ہیرا دے دیتا ہوں. تو اس دکاندار کی خوشیوں کا، اسے تو فوراً یہ ڈیل کر لینی چاہیے تھی. اسے تو چاہیے فٹافٹ پتھر پکڑے اور وہی ایک لمحے کے اندر واپس دے اور ہیرا وصول کر لے. یہی ہونا چاہیے تھا. کیوں بھائی؟ آفر محدود مدت کے لیے ہے، تو اتنی بڑی پیشکش ہے کہ اس دکاندار کو فوراً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. اور اگر وہ سوچنا شروع ہو جائے تو عقل مندی تو نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے سودا کر لیا، اللہ نے خرید لیے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی. یہ مال اور جان میرے ریک میں پڑی ہوئی شے تھی، یہ مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اس مال کا اصل مالک اللہ ہے، اس جان کا اصل مالک میرے تو نہیں ہے. اللہ نے وہ شے مجھے دی، اللہ نے وہ مال مجھے دیا، اللہ نے وہ زندگی مجھے دی، اللہ نے وہ صلاحیتیں مجھے دی، اللہ نے وہ طاقت مجھے دی، اور کہا اسی کو مجھے ہی واپس بیچ دو. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اس دنیا کے مال کی اور اس دنیا کی جان کی حیثیت جنت کے مقابلے میں وہی ہے جو کنکری کے مقابلے میں ہیرے کی ہے. سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ کسٹمر کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. وہ خود مجھے دے رہا ہے اور کہہ رہا مجھے ہی واپس بیچو اور بدلے میں جنت لے لو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لیے ہیں ان سے جنت کے بدلے میں. اب جب کسٹمر آپ کے پاس آ جائے
اور وہ آپ سے کوئی شے خرید لے اور پھر کہے کہ اچھا اسے اپنے پاس رکھ لو، ٹھیک، جب میں چاہوں گا تم سے اٹھا کے لے جاؤں گا. اس نے خرید لیا نا، اب یہ مال کس کا ہے؟ اب یہ کس کا ہے؟ کسٹمر کا. اور اب دکاندار اپنی مرضی سے اسے استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے میں نے تمہاری مال بھی خرید لیے، تمہاری جانیں بھی خرید لیے، ابھی میں نے واپس نہیں لیے، ابھی میں نے یہ ڈیلیوری نہیں منگوائی اپنے پاس، میں نے سودا کر لیا. اب دیکھو اس مال کو تم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس جان کو تم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. اب تم مال وہاں لگاؤ گے جہاں ہم تمہیں لگانے کا حکم دیں گے، تم جان وہاں لگاؤ گے جہاں ہم تمہیں لگانے کا حکم دیں گے. اور کیسے جان لگاؤ گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال اور جان لگاتے وقت اس کا پیک لیول آ جائے، اور وہ پیک لیول کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اب وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور وہ قتل کرتے بھی ہیں اور خود قتل، اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم تو اللہ کے راستے میں جان قربان بھی کر دیں تو اللہ کا حق نہیں پورا کر سکتے. مال دیا اسی کا دیا ہوا تھا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کر بھی دیا تو ہم اللہ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے. ٹھیک، تو فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سودا تو کر لیا آپ نے، پیمنٹ نہیں آئی آپ کو، ابھی کیش نہیں پہنچا، اور آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ ادھار پہ سودا طے ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں میری پیمنٹ مر جائے. تو اللہ فرمانے وعدن علیہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا شک تمہیں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے اس کی رسیدیں لکھ کے دے دی ہیں تمہیں، اللہ نے اس کے کانٹریکٹ بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. 3 جگہوں پہ سٹیمپ پیپر میں مورے لگا کے دے دی اللہ نے تمہیں کہ اللہ نے تمہارے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیے. تورات اور انجیل میں کتنی تحریفیں ہوئی، آج بھی یہ چیزیں وہاں موجود ہیں کہ اللہ نے مال اور جان کا ایمان والوں کی سودا کر لیا جنت کے بدلے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کسی اور کوئی اور سودا کرے گا تو اس کے پاس ہو سکتا ہے مال کم ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے وہ خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مال کی کمی کی وجہ سے وہ تمہیں پیمنٹ نہ کر سکے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ اپنے وعدوں کو توڑنے والا بھی. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا. اب اندازہ لگائیں، یعنی میں نے کہا تھا نا اس دکاندار کی تو لاٹری نکل آئی، اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. کسٹمر نے آ کے خود اسے کنکری تھمائی اور کہا یہ مجھے بیچ کے ہیرا لے لو، تو اب وہ تو کتنا خوش ہوگا، اس کی کیفیت نہیں سمجھ آ رہی بات. وہ کہے گا میں دکان بند کر فٹافٹ ہیرا پکڑوں، دکان بند کروں، گھر جاؤں، یہ واپس نہ آ جائے. ایسے ہی کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. خوشیاں مناؤ. تم اس مال کو دنیا میں انویسٹ کر دیتے، یہ سب کا سب یہی رہ جاتا، تمہیں کوئی فائدہ نہ دیتا. تم اس جان کو دنیا کے کاموں میں صرف کر دیتے، ضائع ہو جاتی، کوئی فائدہ نہ ہوتا. تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. یہیں سے بیعت کا لفظ نکلا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. تم نے جو اللہ سے سودا کیا ہے نا، ٹھیک، سودا کرتے وقت ہاتھ ملا کے کہتے ہیں جی ڈن ڈن، سودا ہو گیا. تم نے یہ ہاتھ کس سے ملایا؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے رسول کو آپ کے پاس بھیجا یہ سودا کرنے کے لیے. آپ نے ہمارے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے ہمارے رسول سے بیعت کی اور آپ نے یہ سودا کر لیا. آج کے بعد میرا مال اللہ کی مرضی کے سوا نہیں لگے گا، آج کے بعد میری جان اللہ کی مرضی کے سوا نہیں لگے گی. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ اس وعدے پر
اس بیعت پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے وہ جو شاندار کامیابی۔ اللہ ہمیں اس کیفیت کو، اس سودے کو نبھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس سودے میں آ چکے ہیں، کانٹریکٹ میں آ چکے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں سنیں۔ التائبون، یہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، الصائحون، عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں روزہ رکھنے والے۔ بھئی روزہ رکھنے والے کے لیے لفظ کیا ہے؟ صائمن، ٹھیک ہے، تو یہاں ہونا چاہیے تھا الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ الصائحون، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی شریعت کو کوئی قانون ٹوٹنے نہ پائے۔ ہمیشہ اس بات پر پریشانی میں مبتلا کہ کہیں اللہ کا قانون ٹوٹے، تو اصل میں وہ اس کی ٹیس ان کے دلوں میں اٹھتی ہے، اس کی تکلیف ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ اللہ کا قانون کیوں ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی شریعت کیوں ٹوٹ رہی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، مناسب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگے۔ وہ لوگ جو شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اور اگرچہ وہ ان کے قرابت والے کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان پر خوب واضح ہو گیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ یہ دوزخی ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا، إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے کر لیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے گھر سے نکلنا، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ نکلتے وقت ان سے یہ کہا تھا، ابا جی میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا رہوں گا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرع منہ، اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا باپ شرک پر ہی مر گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کیا۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور نہیں اللہ ایسا کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے وہ کچھ جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ لیکن وہ بادشاہی کہاں ہے؟ آج تو بادشاہ کوئی اور بنے بیٹھے ہیں، آج تو قانون کسی اور کا چل رہا ہے، اللہ کا تو نہیں چل رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس زمین و آسمان پہ اللہ کی بادشاہی ہونی چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے رہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرم فرمائی، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائیں، ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک ان پر وہ مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے نظر کرم فرمائی ان تین پر، جو تین صحابہ میں بھی عرض کر رہا تھا، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئی تھیں، وظنوا، اور گمان کرنے لگے تھے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ
اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ سکیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. بہت اہم بات، اس لیے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس تقوی پر ثابت قدم رہنے کے لیے اہل ایمان کی، اہل دین کی صحبت اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ معاشرے کے جو باطل اثرات ہیں وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی خوشبو والے کے پاس گیا اور اس کے پاس بغیر کچھ خریداری کیے واپس آ گیا. اس نے کچھ بھی وہاں سے خریدا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ صرف صحبت میں بیٹھا تھا تو اس کے لباس سے خوشبو آنے لگی. یہ صحبت کے اثرات. کچھ بھی نہیں خریدا اس نے، کوئی خوشبو نہیں لی اس نے، لیکن خوشبو آ رہی ہے، اس کے لباس میں سے خوشبو اس میں رچ بس گئی ہے صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے. اور اس طرح اگر کوئی شخص گندگی کے پاس بیٹھا تو اس نے گندگی میں سے کوئی شے اٹھائی نہیں، لیکن گندگی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر اس گندگی کی خوشبو اس کے لباس میں رچ بس گئی، اس کی بدبو رچ بس گئی. تو اس لیے صحبت صالحین اختیار کرنا یہ بہت ہے. ما کان لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے مناسب نہیں تھا، من حولہم من الاعراب، اور نہ ان کے لیے جو ان کے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز رکھتے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اس لیے کہ بے شک انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ اللہ کے راستے میں انہیں کو بھوک لگتی ہے، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ کسی ایسے مقام سے نہیں گزرتے جو کافروں کو دکھ دے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور وہ دشمن سے کوئی چیز نہیں چھینتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے نہ کوئی چھوٹی شے اور نہ بڑی، کوئی چھوٹی اماؤنٹ کوئی بڑی اماؤنٹ، جو کچھ بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی وہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سفر میں نکلے ہوں تو کوئی انہوں نے منزل طے کی ہو، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس پر، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ بہترین اجر دے انہیں اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکلیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے کے ان میں سے کچھ لوگ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں. ہر شخص کا دین کا عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنے معتدب تعداد میں لوگ ہونے چاہیے ہر طبقے میں سے کہ وہ اللہ کے دین کے علم کے لیے خود کو وقف کرنے والے بن جائیں، جو اللہ کا دین سمجھنے والے بن جائیں. ہر شخص کے پاس اپنی ذاتی حد تک جو اس کے فرائض و واجبات ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، اتنا دین اسے سیکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے راستے میں نکلیں، جو اپنے آپ کو لگائیں، کھپائیں، گھلائیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں، دین کی سمجھ حاصل کر لیں. ایسے لوگوں کا معاشرے میں موجود ہونا ضروری ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور خبردار کریں اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جبکہ ان کی طرف لوٹ کے جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان سے جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کافروں میں سے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی نازل ہوتی ہے سورت، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، ہے کوئی بھئی تم میں سے ایسا جس کو اس سورت نے ایمان میں بڑھا دیا ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس سورت نے انہیں ایمان میں بڑھا دیا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو انہیں اس سورت نے ان کی گندگی میں بڑھا دیا، ان کی گندگی پر اور ڈھیر لگ گیا،
اور نفاق ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا. وماتوا اور وہ مرے وہم کافرون اور اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے. اولا یرون کیا منافقین نہیں دیکھتے انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین کہ بے شک وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ. یعنی جب وہ جہاد کی بات آتی ہے, اللہ کے راستے میں مال جان لگانے کی بات آتی ہے تو یہ ذلیل ہوتے ہیں, آزمائش آتی ہے ان کی. ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے نظر بعضهم الى بعض ان میں سے بعض کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. هل يراكم من احد کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا پھر چپکے سے چل لیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں بانہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں. اب بالکل آخری آیتیں آ رہی ہیں. پوری سورہ توبہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا جلالی سورت, اور میں نے آپ کو کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول آتا ہے کہ یہ سورت ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نازل, اور پوری سورہ مبارکہ میں جہاد کی باتیں اور قتال کرو اور مارو اللہ کے دشمنوں کو اور نکلو اللہ کے راستے میں, یہی باتیں ہو رہی, سخت باتیں. اب یہ بالکل اینڈنگ آ رہی ہے اور کتنا خوبصورت اینڈ ہے, ذرا آپ اس کو غور سے سمجھ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کیسے رسول ہے؟ میں نے اس دن بھی آپ کو مثال دی تھی کہ یونس علیہ السلام نے ایک موقع پر آ کر کہا بس یہ میری قوم بے حدیتی ہے, انہوں نے نہیں سیدھے راستے پہ آنا, اب آئے ان پر عذاب, میں کیا کروں, اور چلے گئے چھوڑ گئے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی, اس کے بعد یا اللہ بس اب نہیں یہ مانیں گے, اب اپنا عذاب لے. لیکن یہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں یہ کیسے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم ان پر بڑا گراں گزرتا ہے, انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ. انہیں اپنی امتیوں کی مشقت کا بڑا خیال ہے. انہیں ان کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے امتی کسی مشکل اور آزمائش سے محفوظ رہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وہ تمہاری بھلائی کے بڑے بے چینی سے خواہش مند ہے. حریص علیکم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت. میں نے آپ کو کچھ باتیں پہلے عرض کی تھیں. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اتنی محبت تھی ان سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خود اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کا پورا بندوبست کرتا ہوں, لیکن یا اللہ عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ کریو, اس لیے کہ میرے دل میں جو محبت عائشہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہیں. اور اتنی محبت تھی کہ آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جمع کیا اور پھر ان سب سے اجازت لی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے یہ کچھ دن عائشہ کے ساتھ گزار لوں. تو آخری دنوں میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے, اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے وہ دن گزارے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی چبائی ہوئی مسواک تھی, یعنی اما عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک چبائی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لی. یعنی دنیا میں آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی منہ میں گئی ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دین تھا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے, اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے. قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے. یہ سعادتیں کسی اور ام المومنین کو حاصل نہیں ہوئی. بہت بڑا درجہ اما عائشہ کا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لاڈلی بیوی ہے, لاڈلی بیوی. ایک دن اس لاڈلی بیوی نے لاڈ سے پیار سے فرمائش کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, آج آپ میرے لیے کوئی دعا فرمائیں.
آپ کیا کریں؟ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اے میرے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، عائشہ کی بخشش فرما دے۔ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، جو عائشہ نے سے غلطیاں پہلے ہوئی ان پر بھی اور جو آگے کبھی ہو جائیں گی ان پر بھی اس کی مغفرت فرما دے۔ وما اسرت وما اعلنت، اور جو کوئی گناہ جو اعلانیہ ہوئے، جو سامنے ہوئے، جو چھپے ہوئے، سب معاف کر دے، سب معاف کر دے۔ اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئیں، زمین پہ لیٹ گئیں اور ایسے چکر کھانے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے میرے لیے اتنی خوبصورت دعا کی، میں بڑی خوش ہوں۔ جواب سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے آج یہ دعا تیرے کہنے پہ، تیری فرمائش پہ ایک مرتبہ تیرے لیے کی ہے، اور یہی دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ رات کو اٹھ کے کرتا ہوں، روزانہ رات کو اٹھ کے کرتا ہوں۔ کبھی سوچیں ہم کس نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں جس نے ہم سے اتنی محبت کی؟ اللہ کی قسم ہمیں اس دنیا میں اور کوئی اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت ہمارے نبی کو ہم سے ہے۔ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ماں کر سکتی ہے، نہ باپ کر سکتا ہے، نہ بیوی کر سکتی ہے، نہ بچے کر سکتے ہیں، نہ کوئی بھائی کر سکتا ہے، نہ کوئی بہن کر سکتی ہے، نہ کوئی رشتہ دار کر سکتا ہے وہ محبت جو اللہ کے نبی نے ہم سے کی۔ ہم کس نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں؟ ہم کس نبی کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی سنت نہیں اپنا سکتے، ہم آپ کے راستے پہ نہیں چل سکتے، ہم آپ کی سنتوں کو ذبح کریں گے، ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنی خوبصورتی دیکھنی ہے، ہم نے لوگوں کی باتیں دیکھنی ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے راستے پہ نہیں چل سکتے، ہم اپنے چہرے آپ کے جیسے نہیں بنا سکتے، ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا آپ کے جیسا نہیں بنا سکتے، ہمیں چھوڑ دیں۔ میں نے روایت کی تحقیق نہیں کی، لیکن یہ روایت میں نے پڑھی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد میں خود اترا، اور میں نے محسوس کیا کہ لحد میں اترتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور میں نے اپنے کان اللہ کے نبی کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے یا اللہ امتی امتی، میرے اللہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اور وہ امتی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنا فیشن دیکھیں گے، ہم اپنی زندگیوں کا طرز عمل دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ہم نے زندگی کیسے گزارنی، ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے، ہم 21ویں صدی کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے لوگ ہم پہ باتیں نہ کریں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنائے، ہماری عقل بہتر ہے، ہماری سائنس بہتر ہے، ہمارے رسم و رواج بہتر ہے، ہم اللہ کے نبی کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ جس نبی کو بھوک نے ستایا تو اس نے اپنی امت کی خیر مانگی، جس نبی پر نزع کی کیفیت آئی تو اس نے اللہ سے مانگا یا اللہ یہ تکلیف میری امت پہ نہ آئے۔ اس نبی کے بے وفا ہیں، پتہ نہیں ہم کیسے سامنا کریں گے، کبھی سوچیں ہم اس نبی کا کیسے قیامت کے دن سامنا کریں گے، ہم کیا بتائیں گے، ہم کیا شکل لے کر جائیں گے اس نبی کے سامنے؟
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کی ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا دوں نا، میں سارے کام کرنے لگ پڑوں جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے، میں اپنے نبی کے اپنے لیے بہائے ہوئے ایک آنسو کا اجر بھی نہیں دے سکتا. کاش کوئی آج یہاں بیٹھا ہو میری یہ بات سمجھ جائے، کاش کوئی آج یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھے کہ آج کے بعد اللہ کے نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے. کاش کوئی ایک بھی ایسا ہو، ایک. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. اتنی محبت ہے اس نبی کو تم سے. یہ اللہ کی صفتیں تھیں دو. الرعوف اللہ ہے، الرحیم اللہ ہے. اللہ کی یہ جو دو صفتیں سارے انسانوں کے لیے، اللہ نے صرف بالمؤمنین ایمان والوں کے لیے اپنی وہ دو صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. بالمؤمنین رعوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اس رحمت کے باوجود بھی، آپ کی اس محبت کے باوجود بھی، فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ آپ کے امتی رخ پھیر لیں، چہرہ موڑ لیں، آپ کے راستے کو چھوڑ دیں، واپس چل پڑیں، آپ کی اس محبت کا جواب محبت سے نہ دیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے نہ بنیں، فَقُلْ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہی اللہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.